الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ناظرین کرام، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈے کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ آج تمام اولیاء کرام کے سرتاج، روحانی دنیا کے شہنشاہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی حسین ترین پھول، جن کی روحانی مہک سے ایک جہاں مہکا، جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، جن کے سامنے بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے کلندر اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اپنے نسب پاک میں بھی با کمال ہیں اور اپنے کردار اور روحانی مقام میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف کی دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو عقل سے ماورا ہے، کہ جہاں سے انسانی عقل کا دخل ختم ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماہ پارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت ناظرین وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج انہی کے مقام ولایت پر، ان کی روحانی مقام پہ بات کریں گے کہ جو غوث اعظم بھی ہیں، غوث الثقلین بھی ہیں، امام الطرفین بھی ہیں، امام النقا بھی ہیں، تاج الاصفیاء بھی ہیں، قطب ربانی بھی ہیں، شہباز لامکانی بھی ہیں، رہبر شریعت و طریقت بھی ہیں، سید الزاہدین بھی ہیں، رہبر عابدین بھی ہیں، قطب الاقطاب بھی ہیں، غوث سمدانی بھی ہیں، کہ ہر ولی کو روحانیت کی دنیا میں ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کی بارگاہ سے ایک قدم ملتا ہے، یہ تصوف کی دنیا کہتی ہے، ایک ولایت کا رنگ ملتا ہے، یہ تصوف کی دنیا کہتی ہے، ایک مقام ملتا ہے، تصوف کی دنیا کہتی ہے، وہی قدم اس کے مقام کا تعین کرتا ہے، یہ تصوف کی دنیا کہتی ہے، وہی رنگ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، یہی تصوف کی دنیا کہتی ہے۔ کسی ولی کو رنگ عیسیٰ علیہ السلام ملتا ہے، کسی ولی کو رنگ موسیٰ علیہ السلام ملتا ہے، کسی کو رنگ ابراہیم علیہ السلام ملتا ہے، مگر حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو خود فرماتے ہیں کہ جو رنگ مجھے ملا ہے وہ رنگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہے، جو قدم مجھے ملا ہے وہ قدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، یعنی ہر ولی کا الگ قدم ہے، میں تو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فائز ہوں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جس طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات و معجزات و مراتب و مدارج سارے کے سارے اکٹھے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی مجتمع، یعنی کہہ لیجئے کہ اس دائرے کے اندر مجتمع ہو کر رہ گئے ہیں، ایسے ہی تمام اولیاء کرام کی ولایت کے تمام علوم و محاسن اور کرامات و خرق عادات حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت خاصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے فرما دیے۔ اسی لیے مولانا روم پکار اٹھے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ ناظرین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند مرتبت، وہ بلند پایہ ہستی ہیں کہ جن کی ولایت کا اور مقام و مرتبے کا اعلان اور جن کی عقیدت کا اظہار جن کی آمد سے پہلے وقت کے اکابر صوفیاء نے کیا، پیدائش کے ساتھ ہی جن کی ولایت دنیا پر آشکار کر دی گئی، جن کے مقام و مرتبے پر وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اپنے سر کو جھکایا اور اتفاق کیا، جن پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ
مولا وجل کریم کی خاص نظر عنایت تھی جو اس عظیم روحانی مقام اور مرتبے کے حامل ہیں کہ آپ کو ملائے اعلیٰ میں باز اشحب کے لقب سے پکارا جاتا ہے، حتیٰ کہ ناظرین آپ نے بھی اس شان کی تصریف فرمائی کہ میں باز اشحب ہوں اور ہر ولی پر غالب ہوں۔ پس وہ کون ہے جس کو میرے رتبے اور مقام جیسا رتبہ دیا گیا، یعنی حضور غوث العظم جیسا رتبہ اولیاء و صالحین میں کسی کو نہیں دیا گیا ناظرین۔ اسی وجہ سے روحانیت کی دنیا میں رہتی دنیا تک جو دعویٰ اور جو کلیم حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، وہ صرف اور صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا خاصہ ہے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ہر رنگ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلا ہوا تھا، جن کا عشق عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلا ہوا تھا، جن کی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم تھی، جن کا ہر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھویا ہوا تھا، جو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے رازوں کو کھول دیا تھا، اور جو خود فرماتے ہیں کہ میرا تصرف کا یہ عالم ہے کہ میری نگاہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتی ہے جیسے میری ہتھیلی پر، آپ سمجھ رہے میری بات، میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہو، جن کی نگاہوں میں ناظرین پوری کائنات سمٹ کر آ جائے تو ان کے روحانی مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور ذہن میں رکھیے گا ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو نسبی فضیلتوں سے نوازا، یعنی آپ ظاہر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی حسین ترین پھول ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مجاہدات آپ نے کیے اور شریعت کی جس انداز سے پابندی کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز سے تابعداری کی ہے اور دین کی جس انداز سے آپ نے چاکری کی ہے اور شریعت کی جس انداز سے آپ نے پابندی کی ہے اور توحید پرستی کا ناظرین جو علم آپ نے اس وقت بلند کیا ہے، یقین مانیے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا کیا ہے نا، اس کے پیچھے آپ کی ایک جد و جہد مسلسل بھی ہے کہ جس کو دنیا کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت نوجوان عالم دین ہے ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک معروف شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے ناظرین، آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ پہلے تو میرا خیال آغاز کیجئے، سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے اور ظاہر ہے آمد کے بعد ہی، اور یہ بھی بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کسی ہستی کے لیے کہ ان کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد ہی، ایک تو یہ کہ ان کی آمد کے چرچے، لیکن آپ کی جو روحانی مقام و مرتبہ ہے اس کے چرچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ زبان زد عام ہو جائیں، کیا ہی بات ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضور ناصر سنت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے روحانی اعتبار سے جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ولایت کے باب میں آپ کا مقام اور مرتبہ مسلم ہے، اور اس قدر مسلم ہے کہ ہر ایک نے، چاہے وہ آپ کے زمانے سے پہلے کے افراد ہوں یا آپ کے زمانے کے بعد آنے والے افراد ہوں، سب نے اسے قبول بھی کیا ہے اور سب نے اسے تسلیم بھی کیا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار جناب حضرت شیخ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بیٹے عبد القادر کی ولادت ہوئی ہے، اس رات مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار ہوا، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب تشانی بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا کہ امام الانبیاء نے مجھے پکار کر کہا کہ اے ابو صالح، اللہ رب العزت تجھے بیٹا عطا کرے گا، اور فرمایا کہ وہ تیرا جو بیٹا ہے
وہ ولی ہے، وہ میرا بھی میرے رب کا بھی محبوب ہے، اور اس کو اللہ رب العزت وہ مقام عطا کرے گا کہ وہ ولیوں اور اقطاب میں اس مرتبے پر ہوگا جس مرتبے پر میں دیگر نبیوں اور رسولوں کے درمیان ممتاز. سبحان اللہ. اور یہ جو آپ نے سرنامہ کلام میں شعر پڑھا، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یہ دو مصرے حضرت سید موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس احوال کی جانب ہمیں پورا اشارہ مولانا روم نے دو مصروں کے اندر جب آپ ختم کر. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے بزرگ مقام، بزرگ ہستیاں اور بزرگ جو ہے نا مقامات پر فائز وہ مبارک نفوس کہ جن کا اظہار اور جن کی ولایت کے ڈنکے حضور شہنشاہ بغداد سے پہلے بجے ہیں. ان کی اپنی ولایت کے شہرے اور چرچے ہیں، لیکن وہ جن کی ولایت کا پیغام دے رہے ہیں وہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں صرف نام عرض کرنا چاہوں جناب کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مرتبے پر فائز ہستی، حضرت شیخ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ حضرت شیخ ابو بکر، حضرت شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ عقیل سنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اپنے وقت کے یہ بڑے بڑے نام اپنے زمانے میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی بات بھی کر رہے ہیں، تذکرے بھی کر رہے ہیں. کوئی بتا رہا ہے کہ یہ جو آئے گا یہ اللہ کا دوست ہوگا، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ولایت ایسی ہوگی کہ اس کا قدم ہوگا اور ساری ولیوں کی گردنیں ہوں گی، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے ان کے مناقب اور کمالات کو وہ بزرگ ہستیاں تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے اور آپ کی اس ولادت کے موقع پر آپ کے والد بزرگوار اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس والد بزرگوار کے تذکرہ کرنے کے بعد آپ کی جب دنیا میں جلوہ گری ہو رہی ہے تو بچپن ہی میں آپ کے ان روحانی مقامات کا تسلسل قائم ہو رہا ہے. جنید بھائی، ولایت کے باب میں ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو ولایت ہوتی ہے یہ کسبی بھی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے، جبکہ نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف وہبی ہے، وہ کسبی نہیں. لیکن جو ولایت ہے وہ کسبی بھی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے. اور حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہبی ولایت عطا فرمائی، یعنی آپ مادر زاد ولی پیدا ہوئے. لیکن کمال یہ نہیں ہے، اس میں ذرا ایک بات کا اضافہ کیجئے کہ ایک طرف تو یہ کہ وہبی ولایت عطا فرمائی، لیکن ایک طرف یہ کہ درست العلم حتی صرت خود. میں وہی اس کی جانب عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو وہبی ولایت عطا کی گئی، اس ولایت کو آپ نے وہب کے طور پر پایا تو صحیح، لیکن یہ جو درجات حاصل ہوئے اس میں آپ کا کسب بھی داخل ہوا، اور پھر آپ کی اس جو ولایت کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں وہبی فیض بھی داخل ہے اور اس میں کسبی فیض بھی داخل ہے، اور پھر اس کا خوبصورت مجموعہ جب قائم ہوا تو پھر آپ سید الاولیاء کہلاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کے والد بزرگوار انہیں لے کر جا رہے ہیں مکتب گاہ میں، عمر کو پہنچے ہیں کہ اب درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا جائے. آپ جب درس کے لیے مدرسے پہنچے ہیں تو استاد نے پڑھایا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ جواب میں نہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں بلکہ ساتھ 18 پارے آپ سنا بھی رہے ہیں. تو جب استاد پوچھے کہ یہ آپ کو کہاں یاد ہوئے تو آپ جواب میں کہیں کہ میں جب اپنی ماں کے بطن میں تھا وہ تلاوت کرتی تھی، میں بطن میں اسے سنتا تھا، وہ مجھے یاد ہو گئے. چھوٹا سا پیغام ہماری ماؤں کے لیے ہے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز اولاد کے دنیا میں آنے سے نہیں بلکہ جس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تربیت کا آغاز تبھی سے شروع ہو جاتا. اور دیکھیے یہ اتنی اہم ترین بات ہے چونکہ تواتر سے ظاہر ہے غوث پاک کے پروگرامز ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ 11ویں شریف تک سلسلہ جاری رہے گا، تو اس میں گائے بگائے یہ موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے. اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سی بچیاں اس وقت ظاہر ہے جو نو بیاتا ہیں اپنے اپنے گھروں کو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صاحب اولاد فرمائے، سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، بلکہ نیک والے اولاد عطا فرمائے. یہ تو ظاہر ہے اللہ کی قدرت ہے، سارے بچے اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ نرینہ ہیں چاہے وہ بچیاں رحمت ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک تو بزرگوں کی ہے کہ وہ بچی کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اب یہ جو تمہارے ڈیز ہیں ان ڈیز کا اہتمام بڑے اچھے انداز سے، یعنی نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، درود پاک کی کثرت جو ہے خاص طور پہ کرنی چاہیے. اور پھر بچی کو بھی اس بات کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ پھر وہ جو جنریشن آتی ہے وہ اس ظاہر فیض سے جو ہے وہ فیض یافتہ ہو کے آتی ہے. اچھا اب آئیے ذرا
یہ جو بڑا ایک عام ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کی زندگی میں، اور کیونکہ انسان کو کبھی کبھی ظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے کا مسافر بننے جا رہا ہے وہ راستہ ایکچولی کیا ہے، لیکن غوث اعظم جیسی شخصیات وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انٹیوشن کے ذریعے سے جو ہے باقاعدہ بتلا دیتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے بھی واضح پیغام بھی مل جاتا ہے، اور ظاہر آپ نے خود فرمایا بھی۔ تو سفر کا آغاز مطلب ایک کیسے ہوا، روحانی سفر کا خاص طور پہ، اور کس طرح سے اس سفر کو آپ نے طے کیا؟ سوال تو بڑا مشکل ہے، ظاہر جواب بھی جو ہے وہ آسانی سے مطلب جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جتنا حصہ ڈال سکیں ضرور بتائیے کہ کیسے آغاز ہوا اور کیسے طے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہیں، اور آپ کے جو روحانی سفر کا آغاز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے روحانیت کے ڈنکے آپ کی ولادت سے پہلے بھی بج رہے تھے، اور دوران ولادت کے وقت بھی آپ کا جو روحانی چرچا ہے وہ عروج پر تھا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو رمضان المبارک میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ دن بھر میرا یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی سفر کا آغاز پہلے دن سے ہو جاتا ہے۔ اگلا سال جب آتا ہے رمضان المبارک کا تو آسمان میں بادل ہوتے ہیں اور چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا، لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں آج پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ غوث اعظم کو دیکھتے ہیں تو وہ آج دودھ نہیں پی رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج پہلا روزہ ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں کو بعض اوقات یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے بچے کو یہ سینس دیا ہے کہ ماں کا دودھ کیسے سک کرنا ہے، اور جب بھوک لگے تو کیسے رو کے ماں کو بلانا ہے، اسی اللہ نے غوث پاک کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ اتنے ٹائم میں رونا نہیں ہے اور دودھ نہیں پینا ہے۔ تو جو اللہ دو چیزیں ایک بچے کو سکھا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے ولی کامل کو یہ تیسری چیز نہیں سکھا سکتا، یہ ناممکنات میں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی آپ کا جو ولایت ہے اس کا علم آپ کو کب ہوا؟ پیدائشی تو آپ ولی تھے، لیکن یہ روحانی سفر کا جو علم ہے وہ آپ کو کب حاصل ہوا؟ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں 10 برس کا تھا اور مدرسے جاتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم ہے، اور جب میں اپنے مکتب میں جاتا تھا تو فرشتے باقاعدہ لوگوں کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دو، بیٹھنے کی جگہ اللہ کے ولی کے لیے بنا دو۔ اس بات سے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے۔ بعض اوقات لوگ اس پہ بھی میمز بناتے ہیں اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب طالب علم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور آسمان اور دنیا میں جو بھی ہے وہ اس طالب علم کے لیے طلب بخشش و مغفرت کرتا ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے اندر۔ تو ایک عام طالب علم کا یہ مرتبہ ایک عام طالب علم کا یہ مرتبہ ہے کہ فرشتوں کا پروٹوکول ایسا ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں، تو غوث پاک جن کی ولایت کے ڈنکے پہلے بج رہے ہیں ان کی مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ جن کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب انہوں نے احادیث نہیں پڑھی ہوئی، اور بعض اوقات وہ ایسے میمز بناتے ہیں جو بخاری کی واضح حدیثوں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ عقل کے اٹکل پچھو لڑانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اٹکل پچھو نہیں لڑانے کی ضرورت۔ اور ایک ویڈیو بناتے ہیں جس پہ ملین ویوز آتے ہیں اور معاذ اللہ کمنٹس میں سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز ہوتی ہے جو ترمذی کی حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں مطلب قوم کو جو گستاخی پہ لگا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ولایت والی چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کو سمجھنا ہو تو اپنی عقل کو بند کر کے قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیثوں پر ذہن رکھنا چاہیے۔ اس پورے منظر کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شعر میں ذکر کیا ہے کہ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول عطا فرمایا۔ طریقت کے جو منازل ہیں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے علوم فقہ میں کامل مہارت حاصل کر لی اور عربی میں کامل مہارت حاصل کر لی تو پھر میرے ذہن میں کچھ خطرات اور وساوس آنا شروع ہوئے۔
اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں علم کی وجہ سے کچھ خطرات آتے ہیں اور وساوس آتے ہیں تو وہ ان کو بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ خطرات اور وساوس انہیں بے دینی تک لے کر جاتے ہیں۔ غوث پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کو جب یہ خطرات اور وساوس آتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسے شخص سے ملوا دے جو میرے ذہن کے یہ خطرات دور فرما دے۔ اگلے ہی دن ابو الخیر حماد بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کو کہتے ہیں کل رات تم نے اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا میں نے دعا کی ہے۔ آپ اس وقت یاد نہ رکھتے ہیں دعا، تھوڑی دیر بعد یاد آتی ہے اور ابو الخیر حماد بن مسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کو یہ دعا بتاتے ہیں۔ آپ ان پہ ایسا تصرف کرتے ہیں کہ خیالات اور وساوس جو خراب قسم کے وساوس آ رہے تھے وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ غوث پاک نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ اگر علم کی وجہ سے بعض اوقات وساوس آ رہے ہوں تو ان کو ختم کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ ان وساوس میں مزید توجہ کر کے اپنے ایمان کو خرابی کی طرف لے کر جانا۔ اس کے بعد پھر مزید جب یہ ابو الخیر کے ساتھ حماد بن مسلم کے ساتھ سلوک کے منازل طے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جہاد بن نفس کے اعلیٰ منازل پر فائز ہونے کے لیے کئی دن کا فاقہ کرتے ہیں، اور جب یہ کئی دن کا فاقہ ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ آپ کے مرشد کامل شیخ ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایک شور محسوس ہوتا ہے، وہ دلوں کے حال جان لیا کرتے ہیں نا، تو اندر آپ کا جو نفس تھا وہ کھانے کی طرف جا رہا تھا لیکن غوث پاک کی روح اللہ کی طرف مطمئن تھی۔ تو آپ کے مرشد کامل آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، شور کس چیز کا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میرا نفس کہہ رہا ہے کھانے کی طرف جاؤ لیکن میری روح اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ یہ غوث پاک نے سکھایا ہے کہ سلوک کی منازل اور روحانی سفر اگر طے کرنا ہے تو اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ وہ نفس کی خواہش جو کچلے نہیں وہ کبھی بھی سلوک کی منازل طے نہیں کر سکتا کہ جو ہر نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں آپ کی۔ اب آئیے ذرا جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ شخصیات کا اگر پیالہ بھر دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے پیالہ فیض کا پیالہ بنیادی طور پہ، تو پھر ان کے اوپر ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، اور ذمہ داری اس طرح سے آ جاتی ہے کہ پھر اس فیض کے پیالے سے بہت سی شخصیات جو ہیں پھر فیضیاب ہوتی ہیں، سیراب ہوتی ہیں۔ غوث اعظم کا پیالہ ایسا ہے صاحب کہ ویسے تو ظاہر آپ دیگر اولیاء کو جب ہم اٹھاتے ہیں، صوفیہ کو اٹھاتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم، ایک سرٹن زمانہ، ایک سرٹن جو ہے وہ اپنا مقام ہے اور اس سے لوگ فیضیاب ہوئے، اور پھر ظاہر ہے جن کی کنیکٹیوٹی روحانی اعتبار سے ان کے ساتھ ہے تو وہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے آپ کا فیض کا پیالہ اسی انداز سے لبالب بھرا رہے گا اور اسی انداز سے لوگ جو ہیں فیضیاب بھی ہوتے رہیں گے۔ تو کن ہستیوں نے روحانی فیض آپ سے حاصل کیا، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم آپ کے روحانی فیض کی بات کریں تو کیا خواص کیا عوام سبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفید ہوئے ہیں، اور کیسے مستفید ہوئے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی یہ روحانی مجالس ہوا کرتی تھیں تو آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی کہ جس میں گناہگار گناہوں سے توبہ نہ کریں اور کچھ کفار اسلام قبول نہ کریں، اور توبہ کرنے والے گناہگار بھی کیسے، ایسے گناہگار جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے آپ سے روحانی استفادہ کر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کی شخصیت کے فیض کا ذکر کس کس نے کیا تو ابن کثیر کا ایک قول یہاں پر ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو فیض جو ہے منتقل ہوا وہ اتنی کثرت سے منتقل ہوا اور اتنا امت مسلمہ نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اس کی کثرت کو بیان تک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم خواص کی بات کریں تو 1 2 10 100 نہیں، بلا مبالغہ ہزاروں علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور مختلف فنون کے ماہرین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے اکتساب فیض کرتے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجالس منعقد ہوا کرتی تھی نا تو اس میں 400 علماء، عام لوگ نہیں، 400 علماء ایسے ہوتے کہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھتے اور آپ کے ملفوظات روحانی کو قلم بند کیا کرتے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شیخ الشیوخ کا لقب دیا گیا، سبحان اللہ، کہ آپ شیوخ کے بھی شیخ ہیں۔ واہ۔
اور یہاں پر امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر جگہ سے اطراف و اکناف سے علماء، صلحاء، فقہاء بارگاہ غوثیت میں آتے اور اپنے آپ کو روحانی اور علمی نور سے منور کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہ فیض کتنا با کمال تھا اور کتنا پر اثر تھا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہے وہ علم کلام میں بڑا شغف رکھتے تھے، تو ان کے چچا شیخ ابو نجیب انہیں لے کر بارگاہ غوثیت میں آئے، اور اس لیے آئے کہ غوث پاک ان پر نظر کرم فرمائے تو ان کا دل بھی روحانیت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب جب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو علم کلام سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کتب کا ان سے تذکرہ کیا، کتب کے متعلق بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانی نظر فرمائی اور ان کے سینے پر اپنا دست شفقت پھیرا، تو اثر یہ ہوا کہ ان کی کیفیت جو تھی وہ قال سے حال کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر ہم شیخ امام خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر کریں تو ان کی شخصیت پر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اثرات تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں غوث پاک کی مجلس میں جاؤں، اور نحو سے بڑا شغف رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مجلس میں جاؤں اور سنوں کہ ان کی مجلس میں علم النحو کی کون سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو علم النحو کی باتیں سیکھنے کے لیے غوث پاک کی مجلس میں آئے تو ابتدائی طور پر تو کچھ نہیں ملا، لیکن جب کچھ نہ ملا تو بظاہر دل میں خیال آیا، خطرہ گزرا، تو غوث پاک نے اسی مجلس میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تم ہم سے علم نحو سیکھنا چاہتے ہو تو علم نحو سیکھو۔ اور غوث پاک کی بارگاہ سے جب وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو ایسا فیض ملا کہ علم النحو کے امام بن گئے، اور اسے کئی علماء ائمہ کی فہرست ملتی ہے کہ جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام اور مرتبے میں ہم حصہ ڈالنے کی ظاہر کوشش کر رہے ہیں۔ اگین وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا کچھ نوازتا ہے، انسان کی عقل جو ہے اس کو اپنے علم کے مطابق یا فہم کی کسوٹی پر بیان کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ کجا اس کے کہ جو ولیوں کے سردار ہو، کجا اس کے کہ جن کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہو، کجا اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایسی قطبیت عطا فرمائی کہ جس میں زوال نہیں، دوام ہے، تو ذرا سوچیے صاحب کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ابھی بڑی خوبصورت باتیں اور باقی ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی مقام عطا فرمایا اور اس میں جو تصرف عطا فرمایا، جو اتھارٹی آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پہ بھی تو گفتگو ہونی ہے نا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی مقام اور مرتبے کا آج ذکر پاک ہے، اور اب آئیے ذرا اس فیز میں آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جہاں پر خود حضور غوث العظم جو ہیں اپنے روحانی مقام اور مرتبے اور اپنے تصرف، یعنی جو روحانیت میں آپ کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار کیسے فرماتے ہیں؟ جی علامہ صاحب بتائیے۔ جی بالکل، جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، اور خاص طور پر حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب جو قصیدہ غوثیہ ہے، اس میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مقام اور ان مرتبے کا اور اپنے اس روحانی شرف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں دیگر بہت سارے اشعار ہیں، وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ انا البازی اشہب کل شیخ، فرماتے ہیں کہ میں سفید باز ہوں جو ہر ولی پر غالب ہے۔ واہ، یعنی جہاں بہت سارے پرندے ہوں اور ان میں ایک سفید باز بھی ہو، بڑا ممتاز ہوتا ہے، وہ ممتاز ہوتا ہے اور سب سے جدا نظر آتا ہے، اور مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، مہنگا بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیگر جو ولایت کے مرتبے پر فائز افراد ہیں ان پر میں اسی طرح سے غالب ہوں جس طرح سے ان البازی یعنی البازی کہہ کر ذکر آگے فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال اوتیا مثالی، کون ہے ایسا شخص کہ جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا۔ پھر آگے آپ اپنے یعنی سکونت کا جو علاقہ ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اپنے القابات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین لقبی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے، وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ، میری بزرگی کے جو جھنڈے ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو کوئی بھی اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائے گا تو اسے میری ولایت کا جھنڈا ہی لہراتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا، ہر جگہ پھریرا آپ کا ہے، پھریرا آپ کا۔ پھر فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی، فرمایا کہ میں حسنی ہوں
حضور علیہ السلام کے شہزادے حسن مجتبیٰ کے خون سے ہوں اور میرا مقدہ مرتبہ ہے، مقام ہے، اور یہ خاص ایک اصطلاح ہے جو تصوف میں استعمال ہوتی ہے، اس کا بنیادی طور پر معنی یہ بنتا ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اتنا سب کچھ جو نظر آ رہا ہے اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کچھ اور بھی ہے جو پوشیدہ ہے، جو اس ظاہر سے زیادہ ہے، واہ، وہ بھی پوشیدہ ہے۔ واہ واہ واہ، بتائیے کہ اس مقام وصیت کو کون سمجھے؟ اور فرما رہے ہیں وَقَدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ قَدَمِي هَٰذِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللہ کا اظہار فرمایا کہ میرے قدم اولیاء کی گردن پر ہیں۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد اصل بات کی جانب آئیے۔ حضور علیہ السلام نے جو حدیث ذکر فرمائی، حدیث قدسی اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں الفاظ ہیں وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، کہ جب اللہ رب العزت اپنا محبوب اپنے دوست کو اپنے بندے کو بنا لیتا ہے تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ واہ واہ، پھر اس کا اظہار اگر بارگاہ غوثیت سے ہوتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جماعت، واہ واہ واہ، تخردلۃ علی حکم التتالی، کہ میں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے سارے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہو اور اسے جیسے مشاہدہ کیا جاتا ہے میں رب کے سارے شہروں کو ویسے دیکھ رہا ہوں۔ کسی کو سمجھ نہ آئے کنت بصرہ الذی یبصر بہ کا حدیث قدسی میں یہ فرمان سامنے ہو، رب اس کی آنکھیں بن جائے، تو جب رب ذوالجلال کے اس نگاہ فیض سے شہنشاہ بغداد دیکھیں تو دل کے اندر بھی دیکھتے ہیں، دل کے باہر بھی دیکھتے ہیں، نہ صرف نگاہ ڈال کر وہ بندے کو تبدیل کر دیتے ہیں، دل کی کایا کو بھی تبدیل فرماتے ہیں۔ اچھا، اگین وہی بات علامہ صاحب، اس میں ضروری ہے ایک بات کی وضاحت آپ فرمائیے کہ یہ جو کچھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ ساری طاقت و تصرفات، یہ اتھارٹیز جو ہیں ان کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں اللہ۔ آگے ذکر کر رہے ہیں، اچھا ہے، آگے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات فرمائی درست العلم حتی صرت قطبا، ٹھیک، یہ آپ کی قسمیت کی جانب ایک اشارہ ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر علم کی حاصل کرتے قطبیت کے مقام، علم کی اہمیت کا اندازہ میں درس لیتے لیتے علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مقام قطبیت کو سمجھنے کے لیے وہ جو چکی گھما کر گندم کے دانے پیسے جاتے ہیں اس پر نظر کیجئے، درمیان کی جو کیل ہے اسے قطب کہتے ہیں۔ جب دانے ڈالے جاتے ہیں کہ اس چکی کے پاٹوں میں پستا رہے، وہ دانہ بچ جاتا ہے جو کیل کے گرد آ کر چھپ جاتا ہے۔ فرمایا قطب وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ دنیا کی آزمائشوں میں پسنے سے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ تو قطبیت کا مرتبہ صرف علم کے ذریعے سے ان کو حاصل ہو گیا، اور آگے پھر ساری تفصیل کو ذکر کرتے کہ کہتے ہیں وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے اپنے مولا اپنے رب کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے ان ساری سعادتوں کو حاصل کیا، یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا، اللہ رب العزت ہی کی جانب منسوب ہے۔ یہ ساری قدرتیں، یہ ساری طاقتیں، یہ سارے اعزاز، یہ سارے شرف، یہ سارے مقام اور یہ سارے مرتبے عظمتیں اور عفتیں ساری کی ساری جو مجھے حاصل ہوئی ہیں، جن کا میں اظہار کر رہا ہوں، دنیا جسے قبول کر رہی ہے، مجھ سے پہلے والے بھی مجھ سے بعد والے بھی، جس کے شہرے اور جس کے ڈنکے اور جس کے چرچے بجائیں گے، یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میرے رب کی مدد تھی۔ اس مدد کے ذریعے سے میں محنت کرتا رہا اور سعادتوں کے ان درجوں کو میں نے پایا۔ واہ سبحان۔ اب اس میں وہی بات آ گئی نا کہ اگر بیان کرنے والا صرف وہی بات ہے کہ اس طرح سے بیان کرے کہ صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں معاذ اللہ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، تو پھر وہ حق ادا نہیں کرے گا نا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کرپشن کی ہے، علمی کرپشن کی ہے، بنیادی طور پہ آپ علمی طور پہ کرپٹ ہیں۔ آپ کو علمی طور پہ کرپشن کرنے کی بجائے علمی طور پہ لائل ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سارے دعوے فرما رہے ہیں تو آخر میں ان تمام تر دعووں کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے رب کی مجھے آتا ہے۔ اچھا اب ذرا آئیے اس طرف، جو علامہ صاحب جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ دیکھیں نارملی ہوتا یہ کہ جب یہ ظاہر انسان کی جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ہے، اور یہ ظاہر ایک شر کا پہلو تو ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر علمی طور پہ آپ کسی کو اگر کوئی بلند مقام پہ دیکھتے ہیں یا کسی کو روحانی طور پہ بلند مقام پہ دیکھتے ہیں، اور آج کل تو یہ بات بہت آسانی سے اس لیے سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کل تو ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کا قد کتنا ہی بلند ہو ہم کہیں نہ کہیں فی نکالتے ضرور ہیں کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں چل رہا تھا، سیدھا کیوں نہیں چل رہا تھا، مطلب یہاں بھی ہماری پرابلم ہے۔ لیکن غوث اعظم وہ بارگاہیں کہ جس بارگاہ کی ایکسیپٹنس اور جس بارگاہ کو تسلیم کرنا اور ان کے آگے سر جھکانا، چاہے ان کے مطلب ہم اثر معاصرین ہو یا پھر آپ جو ہے متاخرین شیوخ کی بات کریں، ہر ایک نے جو ہے دل کھول کے مطلب یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ انتہائی بلند مقام۔ بتائیے ذرا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसी तरह है। और ये आपके मुर्शिद कामिल की एक पेश गोई की ज़बरदस्त तकमील भी हमें नज़र आती है। आपके मुर्शिद कामिल जब आपका रूहानी मकाम व मर्तबा और आपका इल्मी और फ़िक़ही मकाम व मर्तबा देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि आपकी ज़ात मरजए खलाइक होगी। यानी जो मखलूक़ात हैं वो इल्मी मकाम को हासिल करने के लिए और रूहानी मकाम को हासिल करने के लिए आपकी तरफ रुजू करेंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपसे रुश्द हिदायत का ऐसा दरिया जारी होगा जिससे हजारों लोग फैज़याब होंगे। ये आपके मुर्शिद कामिल पेशगोई फरमाते हैं। और फिर हमें नज़र आता है कि जो है आप अपने बारे में खुद इरशाद फरमाते हैं कि आसमानों पर मेरी शोहरत यह है कि मुझे बाज़े अशहब के लक़ब से आसमानों में याद किया जाता है, बाज़े अशहब। और इसी तरह फिर हमें यह भी नज़र आता है कि आप एक मजलिस थी जिसमें इराक के सबसे बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे बारगाह गौसे पाक के अंदर। और आपके जो एक शागिर्द हैं हाफिज अब्दुल मुगीस बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो ये इरशाद फरमाते हैं कि गौसे पाक उस मजलिस में जिसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं वास फरमा रहे होते हैं और वास फरमाते फरमाते ये मशहूर जुमला कहते हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अब मशाइख का मामला देखें, ये हम असर मशाइख हैं और छोटे नहीं बल्कि पाए के मशाइख हैं। उनमें से एक शेख अली बिन अल हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास आते हैं जुमला सुनने के बाद और गौसे पाक का कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रखते हैं। ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि वैसे तो है ही लेकिन मैं खुद आपका कदम पाक अपनी गर्दन पर रखता हूं। और फिर उस मजलिस के सारे बड़े बड़े मशाइख हुजूर गौसे पाक के करीब आते हैं और अदबन आपकी अजमत को समझते हुए अपने सरों को झुकाते हैं। ये इराक के बड़े बड़े मशाइख का मकाम व मर्तबा है। इसी तरह हम अगर देखें, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवान उम्र है, खुरासान में है और बगदाद में जब ये जुमला आप इरशाद फरमाते हैं तो वो दूर से सुन लेते हैं और जवाबन कहते हैं कि हुजूर मेरा भी जो गर्दन है वो आपके कदमों तले आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि मेरी सर आंखों पर है, मेरी सर आंखों पर है। और ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं आपका सर मुबारक मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर है। आपका कदम मुबारक मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर है। आला हजरत ने इसको पूरे इस मंजर को पूरे खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यानी सर तो क्या ही क्या है, आपका कदम मुबारक ऐसा है कि औलिया इस पर अपनी जो है वो आंखें मलते हैं। इसके अलावा अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब ये जुमला आपने इरशाद फरमाया तो आपने कहा कि मेरा भी जो है वो मेरी भी गर्दन आपके कदमों तले है। तो आपके शागिर्द कहते हैं ये क्या जुमला है? तो आप इरशाद फरमाते हैं अभी बगदाद में मजलिस मौजूद है और उसमें गौसे पाक ने जुमला इरशाद फरमाया है और मैं जवाबन ये कह रहा हूं कि मेरी भी गर्दन आपके कदमों तले है। ये हमें सबक देते हैं ये मशाइख कि अगर बड़ा इल्म वाला हो तो छोटे इल्म वालों को अपनी नजरें झुका लेनी चाहिए। तकब्बुर में उरूज पर आकर अपनी अना का मसला बनाकर और अपने बड़ों को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करने वाला दुनिया में भी ठोकरे खाता है और आखिरत में भी जलील रुसवा। वो तो वो बात है ना, वो अपने वो जो तकब्बुर करता है वो तो उस यूं कह लीजिए तने की तरह है जो बगैर फल के जो खड़ा ही रहता है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन जाहिर है जो तवाज़ु इख्तियार करता है वो फिर फलदार जो है वो अपना यूं से समरात के साथ जो है बाकायदा एक लुभाव के साथ मौजूद होता है। आखिर में ज़रा अल्लामा साहब अब ये बताइए, सिलसिला कादरिया ख़ास तौर पे इस सिलसिले को बड़ी अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई और सिलसिला कादरिया का अपना एक जलाल भी है, एक जमाल भी है। तो तसव्वुफ़ की दुनिया में सिलसिला कादरिया उसका मकाम प्लस ख़ास तौर पे जो सुनने वाले हैं उनको मेरा ख्याल है शायद ये आपको तोहफे के तौर पे बात बतानी चाहिए कि इस सिलसिले के जो अस्कार हैं और इसके जो वज़ाइफ हैं वो बुनियादी तौर पे क्या हैं। बड़े सग़ीर पाक व हिंद में बुनियादी तौर पर 4 सलासिल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जिनमें सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया। ठीक।
اور سلسلہ قادریہ کی تو کیا ہی بات کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ واہ! سلسلہ قادریہ کو ام السلاسل بھی کہا جاتا ہے، اور ام السلاسل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ام السلاسل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں سختی کے ساتھ شریعت کی پابندی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں قادری ہوں اور میرے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، قادری ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو غوث پاک کی تعلیمات سے ملتا ہے وہ ہے قرآن و سنت پر سختی سے عمل پیرا ہو کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی اگر نان قادری بھی ہو تو اس میں کیا ہے؟ بالکل شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اور یہ تو بہت بڑا وظیفہ ہے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب دیکھیے یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ بہر صورت مقدم ہے، بالکل، اور ہر صورت، ہر حال، ہر آن، ہر وقت شریعت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم قرآن کے بعض کو مانتے ہو، کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے ہے لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی شریعت مطہرہ کی قیودات سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شریعت سے باہر ہوں یا شریعت سے آزاد ہوں۔ جیسا کہ آج ہماری سوسائٹی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا طریقت والا کہتے ہیں، سلاسل والا کہتے ہیں، ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے سے اور اس شریعت کے علم سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ علم شریعت کے بھی وہ بسا اوقات انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں کہ حاشا، نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ واہ! اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم باطن کو یعنی طریقت کو وہی جان سکتا ہے جس نے علم ظاہر حاصل کیا ہوگا۔ اور امام شافعی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی بے علم شخص کو اپنی ولایت عطا نہیں فرماتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باعمل تھے، علم والے تو تھے ہی، باعمل کتنے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتے گزری، اور اسی کا آپ نے اپنے مریدین کو، متعلقین کو، اپنے محبین کو حکم دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، اطاعت کرو، احکام شرع کی پابندی کرو، اپنے سینے کو خیانت نفس سے پاک رکھو، نفس میں جمع مردی رکھو، جو چیز عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرو، بزرگوں کی بزرگی کی نگہداشت کرو، برابر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، چھوٹوں کو نصیحت کرو، اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو، اپنے اوپر وفا کو لازم کرو۔ اور جو ہے معاملات سے متعلق آپ فرماتے ہیں معاملات کس طرح گزارنے چاہیے، اور معاملات سے متعلق تعلیمات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں افسوس کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، اور پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور یہ اس سلسلے کی برکت۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہمیں ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو خاص طور پہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، صورتحال انتہائی بدترین یعنی دن بدن جو ہے بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ظاہر ہے جو خبروں میں سنتے ہیں نا، میں آپ کو یہ دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، وہ مطلب وہ ایسا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ قیامت خیزی اس سے بہت آگے ایسا جو ویژولز آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل ہل کے رہ جاتا ہے نا، یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا سینہ جو ہے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ویژولز ایسے ہیں صاحب کہ وہ ایک حصہ ہے، اس کو آپ مکمل نہ جانیں۔ ابھی تو کئی لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ ایک پرسنٹیج کے مطابق اس وقت تک جتنی شہادتیں ناظرین ہو چکی ہیں نا، اس میں 40% سے ابو شہادتیں معصوم بچوں کی ہیں، وہاں پر معصوم بچوں کی، اور مستقل جو اس کی دہشت ہے، اس کا ظلم ہے، اس کا جبر ہے، اس کی یوں کہیے کہ اپنا درندگی ہے اسرائیل کی، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ بلکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمینی جو جنگ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، بس کسی بھی وقت جو ہے اس کا آغاز وہ خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ صورتحال بہت ابتر ہو چکی ہے، پوری دنیا میں ظاہر مظاہرے ہو رہے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو ہے لوگ باہر آ چکے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے صاحب کہ مسلم قیادت، مسلم امہ کی جو قیادت جسے آپ OIC کہتے ہیں، اس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اتنا مایوس کن ہے صاحب، اتنا مایوس کن ہے کہ یہ پتہ لگ گیا، بلکہ ہمیں لگ پتہ گیا ہے، مسلمانوں کو لگ پتہ گیا ہے کہ ہماری اوقات جو ہے معاذ اللہ، سوری ٹو سے مجھے جملہ کہنے دیجئے صاحب، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شٹ اپ
कॉल देते इसराइल को, हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को शट अप कॉल देते, हम अमेरिका को शट अप कॉल देते, बताते कि हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, हमारी अपनी जो है वो अपना स्टेक है, हमारी अपनी हैसियत है, हमारी अपनी अहमियत है, हमारा अपना वजन है, हमारी अपनी पोजीशन है। लेकिन साहब हम भी जो है मतलब इंतहाई पिलपिले साबित हुए, माजरत के साथ बड़े पिलपिले साबित हुए, यानी हम कुछ भी नहीं कर पाए। कोई बाइकआउट नहीं किया, कोई इसराइल की प्रोडक्ट्स का हमने बाइकआउट नहीं किया, सिफारत खानों को हमने बंद नहीं किया, सफीरों को निकाला नहीं है, किसी तौर से जो है इस जंगी जुनूनियत में मुब्तला इसराइल को ये नहीं बतलाया कि हमारी अपनी ताकत और कुव्वत क्या। और आलम ये साहब कि वो रोज मुसलमानों के खून से खेल रहा है, रोज खेल रहा है, बबांगे दोहल खेल रहा है, खुल के खेल रहा है, और बार बार मुसलमानों की गैरत और हमीयत के ऊपर दुनिया के जितने ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, उन सब की गैरत और हमीयत पे रोज सुबह उठता है वो और एक तमाचा मारता है, जोरदार जन्नाटेदार तमाचा मारता है और बताता है कि तुम इतने बेगैरत हो। सॉरी टू से मैं जुमला अदा कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या करूं, उर्दू में मुझे कोई मुतबादिल लफ्ज मिल नहीं रहा था, तो वो रोज उठ के जो है वो एक तमाचा मारता है मुसलमानों की गैरत के ऊपर और मुस्लिम ममालिक की गैरत के ऊपर कि तुम्हारी जो गैरत है वो कहीं जो है वो अपना सौदा खरीदने के लिए गई हुई है। आलम ये हो गया है साहब कि आप यकीन मानिए कलेजा जो है वो मुंह को आता है और मुझे समझ नहीं आता कि होने वाला बुनियादी तौर पर क्या। आप देखिए उसने अब ऐलान कर दिया अल कुद्स हॉस्पिटल को जो है खाली करने का भी ऐलान कर दिया, जहां पे इस वक्त जख्मी जो है वो पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट जो है वहां पर मतलब बंद होने के करीब बिल्कुल हो चुके हैं, ऑपरेशन जो है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, बिजली मौजूद नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, डॉक्टर्स जो है उनकी शहादतें हो रही हैं। यानी आप सोचिए साहब कि वहां पर जो है वो अपना अब दफनाने के लिए जमीन मौजूद नहीं है, दफनाने के लिए जमीन मौजूद नहीं है। आप जरा सोचिए ये आलम हो चुका है, और मैं और आप जो हैं किस दुनिया में रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। किताब शिफा इसमें आज़म की बरकत आपको बतलाते हैं कि और बड़ा कमाल एक वजीफ़ा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़मी व रिदवानिकल अकबर। सैयदना अमीर रमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स इस इसमें आज़म के वसीले से दुआ मांगेगा उसकी हर दुआ कबूल होगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी इस इसमें आज़म के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है कि अमाल की बुनियाद तौहीद और इखलास पर है, जिसके पास ये दोनों चीज़ें ना हो तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। रोजनामा 92 न्यूज़ में आज मजमून जरूर पढ़िएगा। उस आज़म का रूहानी मकाम मर्तबा। हमें एक्स पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पे लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए। मुल्क मारूफ सनाखा जनाब कारी फैसल चिश्ती साहब मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मनक़बत का नजराना आपसे पेश करवाएंगे। जाते हुए जरा तजदीद अहद वफ़ा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का, बैतुल मक़दिस के लिए दुआ कीजिए, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए साहब, उनका हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाने इश्क का रहबर है ताजदार भी है, जहाने इश्क का रहबर है ताजदार भी है, वो गौस भी है, वो वलियों का शहरयार भी है, वो गौस भी है, वो वलियों का शहरयार भी है। अली वली का है दिलबर, नबी का प्यारा है। अली वली का है दिलबर, नबी का प्यारा है। हसन की जान है, शबीर का वक़ार भी है। हसन की जान है, शबीर का वक़ार भी है। लो अब अपना जिसे है रसूल ने बख्शा, लो अब अपना जिसे है रसूल
گل نے بخشا، وہ الکلام ہے پنجتن کا افتخار بھی ہے، وہ الکلام ہے پنجتن کا افتخار بھی ہے۔ نگاہ سے وہ جہاں بھر کو دیکھ لے ساجد، نگاہ سے وہ جہاں بھر کو دیکھ لے ساجد، دیا خدا نے اسے ایسا اختیار بھی ہے، دیا خدا نے اسے ایسا اختیار بھی ہے، جہان عشق کا رہبر ہے تاجدار بھی ہے، وہ غوث بھی ہے، وہ ولیوں کا شہریار